الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اس میں نہیں کلام کہ دیوبند کا وجود، اس میں نہیں کلام کہ دیوبند کا وجود، ہندوستان کے سر پہ ہے احسان مصطفیٰ، تا حشر اس پر رحمت پروردگار ہو پیدا کیے ہے جس نے فدایان مصطفیٰ، گونجے گا چاروں اور میں نانوتوی کا نام، گونجے گا چاروں اور میں نانوتوی کا نام، بانٹا ہے جس نے افادہ عرفان مصطفیٰ۔ آج کی اس عظیم الشان تقریری مقابلے میں بندہ جس موضوع عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہے وہ ہے اکابر علماء دیوبند۔ عزیزان محترم، یہ بات آفتاب نیمروز کی طرح ظاہر و عیا ایک حقیقت ہے کہ عشق رسول کو دل میں بسانا اسلام کی بنیاد ہے، عشق رسول پر جنت میں رفاقت مصطفیٰ کا مدار ہے، عشق رسول رضا الہی کو پانے کا معیار ہے، عشق رسول خالق ارض و سما کا فرمان ہے، عشق رسول صحابہ کے علم و عمل کا پیغام ہے، عشق رسول آج کی اس تقریر کی مقرر کا عنوان ہے، عشق رسول اکابر علماء دیوبند کی پہچان ہے، عشق رسول پر ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ سامعین ذی وقار، عشق نبی سے سرشار حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ علیہ کی سفر حج کی منظر کشی کروں یا روز اطہر پر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ علیہ کے دور حدیث کی جھلک دکھاؤں، عشق نبی سے بیتاب حضرت مولانا احمد گنگوہی رحمہ اللہ علیہ کا درد دل تذکرہ کروں، ارے کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک میں بتا سکتا ہوں۔ خدا را جاؤ اگر تم سے ہو سکے عشق نبی کے داستان کے اوراق سے پوچھو، مکہ کی گلیوں اور مدینہ کے ریگستانوں سے پوچھو، بالا کوٹ کے پہاڑیوں اور مالٹا کے جیل خانوں سے پوچھو، آپ سب کو یہی علماء دیوبند کے نغمے سنائیں گے۔ عزیزان من، یہ ایک ناقابل تردید اور قابل تسلیم حقیقت ہے کہ کمال عشق کو پہنچنے والوں کی فہرست میں نمایاں نام یہی علماء دیوبند کا ہے جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں عشق رسول کی تخم ریزی کی ہے، جنہوں نے گستاخان رسول کو محبان رسول بنایا۔ ہاں ہاں، اکابر علماء دیوبند کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس قدر تھی کہ ان کے قول عمل میں بھی عشق رسول نمایاں نظر آتا تھا۔ میں چمنستان دیوبند کے کس کس پھول کا تذکرہ کروں؟ دیوبند کا ہر پھول اپنی مثال آپ ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ علیہ کے عشق رسول کو دیکھے۔ عشق کا یہ عالم تھا کہ جس زمین پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہو اس زمین پر جوتوں کے ساتھ چلنے کو گوارا نہیں کرتے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے عشق رسول کو دیکھے، مدینے کی کھجور کی گٹلیاں پیس پیس کر کھاتے تھے۔ کسی نے تعجب کا اظہار کیا تو فرمایا، نادانو تم مدینے کی گٹلیوں کی بات کرتے ہو، میرا تو یقین ہے، ایمان ہے کہ مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے، تو پھر مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ مدینے کی مٹی بھی خاک شفا ہے، مدینے کی مٹی بھی خاک شفا ہے۔ یہاں تک یہ دل غار مدینہ لگائیں گے آنکھوں میں سرما سمجھ کر ملے گا ہمیں کچھ غبار مدینہ۔ سامعین محترم، حقیقت یہ ہے کہ اکابرین علماء دیوبند نے عشق رسول کا حق ادا کیا۔ ازواج مطہرات اور اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر مقابلہ کرنے والے اکابر علماء دیوبند ہیں۔ 1953 کی تحریک چلا کر مرزائیت کی کمر توڑنے والے اکابر علماء دیوبند ہیں، جنہوں نے ہمیں یہ پیغام دیتے ہوئے عشق رسول میں جام شہادت نوش فرما گئے کہ نبی کے عشق میں
مر مٹنا عین ایمان ہے، نبی کی عشق میں مر مٹنا عین ایمان ہے، سر مقتل میں مر مٹنا عین ایمان ہے، ڈراتا ہے مجھ کو دار و سن سے اے نادا، نبی کی عشق میں سولی پہ لٹکانا عین ایمان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔